اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے، اس کا فضل و کرم ہے، اس کی عطا ہے کہ اس نے ہم سب کو انسان بنایا ہے۔ بہت سی مخلوقات ہیں، کسی بھی مخلوق کی شکل میں ہمیں بنا دیتا، مگر یہ اس کا احسان ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور اشرف المخلوقات بنایا، یعنی انسان کو اشرف بنایا، سپیریئر بنایا تمام کریشن میں۔ اور یہ سب مخلوق میں، جو ساری مخلوق میں فضیلت جو دی ہے، اس فضیلت کے پیچھے ہمارا کچھ نہیں ہے کہ کچھ فضیلت کچھ کرنے کی وجہ سے مل گئی ہو۔ یہ فضیلت جو ملی ہے، یہ آپ نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، آپ پیدا ہوتے ہی بن گئے ہیں، یعنی آپ پیدائشی افضل ہیں۔ تو اگر کوئی پیدائشی افضل ہو تو اس پہ تعجب نہ کرنا۔ عجیب لوگ ہیں بہت سے لوگ، کوئی پیدائشی ولی کیسے ہوا، کوئی پیدائشی اللہ کا محبوب کیسے ہوا، کوئی پیدائشی طور پر افضل کیسے ہو گیا؟ تو جناب اس کے لیے کہیں اور مثال ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، آپ انسان ہیں اور آپ اشرف المخلوقات ہیں۔ آپ نے کیا کیا؟ بغیر کچھ کیے پیدائشی آپ اشرف ہو گئے۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اشرف بنایا، اعلیٰ بنایا تمام مخلوق میں۔ اب اشرف تو بنا دیا ہے، لیکن اشرف ہونا اور ہے اور اپنی اشرفیت برقرار رکھنا اور ہے، افضل ہونا اور ہے اور اپنی افضلیت کی طرف سفر کرنا اور ہے۔ اب اشرف تو ہو گئے ہو، انسان تو بن گئے، بہت سے جانوروں سے، حیوانات سے، نباتات سے، جمادات سے آپ افضل ہو گئے، مگر یاد رکھنا افضل ہو جانا اور ہے اور افضلیت کو برقرار رکھنا اور ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اب جب افضل بنایا اور کرمنا بنی آدم کا تاج رکھا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تمہیں سب سے خوبصورت بنایا، سب سے حسین بنایا، سب سے جمیل بنایا، سب سے بہتر شکل میں بنایا، بنا دو دیا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ کر دیا، پھر نیچے ڈھکیل دیا۔ اب اشرف ہونے کے بعد جب آپ نیچے آئے ہیں، اب اٹھنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ الا الذین آمنوا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن لوگوں نے نیک کام کیا ہے اور جن لوگوں نے ایمان حاصل کیا ہے، ایمان والے اور عمل والے، عمل اور ایمان کی بنیاد پر تمہیں وہ مرتبہ ملے گا کہ فلہم اجر غیر ممنون، پھر ان کے لیے بے پناہ مسلسل اجر ہے، بدلہ ہے، انعام ہے۔ کیوں؟ آپ اشرف بن گئے۔ اب اشرف بننے کے بعد آپ کو کریکٹر ادا کرنا پڑے گا۔ بڑا بننا آسان ہے، لیکن بڑے کام کرنا، بڑا نام کرنا آسان ہے، لیکن بڑا کام کرنا، تو کام کرو، عمل کرو۔ جگہ جگہ قرآن تم کو وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کہہ رہا ہے، عمل کی دعوت دے رہا ہے، عمل کے لیے پکار رہا ہے، تم کو کہہ رہا ہے کہ عمل کرو۔ اور عمل سے مراد یہ عمل نہیں ہے کہ صرف تسبیح لے کے بیٹھو دس از دا عمل۔ عمل یہ نہیں ہے صرف، یہ آپ جو مسجد میں چلے آئے صرف یہی عمل نہیں ہے، آپ نے جو نماز پڑھ لیا یہی عمل نہیں ہے،
آپ نے تقریر کر دیا یہی عمل نہیں ہے، آپ نے تقریر سن لیا یہی عمل نہیں ہے، بلکہ جیسا کام ہو جو اللہ کی رضا ہو، اس کی رضا کے مطابق اس کام کو کمپلیٹ کرنا یہ عمل ہے، اس راستے میں لگے رہنا یہ عمل ہے۔ تو عمل کی دنیا کو آباد کرو، تب آپ کے لیے اجر ہے، ورنہ تو سارے انسان تو برابر رہیں گے نا۔ اب سب اشرف ہیں تو پوری دنیا میں سارے انسان اشرف ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ انڈیا کے ہیں یا مارشس کے ہیں یا فلاں کے ہیں۔ تو سب کو اللہ نے بغیر کسی جد و جہد کے اور بغیر کسی کریکٹر کو پیدائشی طور پر افضل بنا دیا، اور یہ اللہ کی شان اور اس کی قدرت اور اس کا اختیار ہے، جسے چاہے پیدائشی طور پر عظیم بنا دے، عظمت والا بنا دے۔ اور اس کی سب سے بگننگ میں، آغاز میں، اسٹارٹنگ میں مثال یہی ہم خود انسان اسی لیے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بغیر کسی جد و جہد کو، اس کا صاف ہزاروں ہزار اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اور انسان بنا کر کے تو ہم بھی انسان میں کامن انسان ہوتے، ہیومن بین ہوتے، ٹھیک ہے، ہم کتے اور بلی اور جانور اور شیر اور چیتے اور پہاڑوں گھاس اور پھوس سے افضل ہوتے، مگر اتنے بڑی انسانوں کی تعداد ہے، اس کا کیا مقصد ہے اس کے لیے بھی؟ تو اب جو ہے انسان بنانے کے بعد پھر ہم اللہ تعالیٰ کا ہزار ہزار شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے صرف انسان نہیں بنایا، ہمیں الا الذین آمنوا کے زمرے میں رکھا، اور ہمیں